السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر ماجد خان. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میرا پاکستان. میرے پاکستان میں گرمیوں کی آمد ہے اور اس آمد کے ساتھ ساتھ ہی زہریلے مادوں سے بنے مشروبات کی بھی آمد ہوگی. میرے پاکستان میں آج کل میدا، جگر، ہڈیوں کی کمزوری، دانتوں کا خراب ہونا، کینسر اور شوگر جیسی بیماریوں کا راج ہے. اور ان بیماریوں کا راج صرف اور صرف پانی سے بھی زیادہ پیے جانے والی کولڈ ڈرنکس کی وجہ سے ہے. دکھ تو اس وقت زیادہ ہوتا ہے جب میرے پاکستان کے اداکار اور سپورٹس مین ان مشروبات کی، ان کولڈ ڈرنکس کی ایڈورٹائزمنٹ صرف چند پیسوں کی خاطر اس انداز میں کرتے ہیں کہ دیکھنے والے بچوں کو لگتا ہے کہ شاید یہ بہت ہی فائدے کی چیز ہے، جبکہ حقیقت میں وہ اداکار اور وہ سپورٹس مین ان مشروبات کو نہ تو خود ہاتھ لگاتے ہیں اور نہ ہی اپنے بچوں کو پینے کی اجازت دیتے ہیں. ان مشروبات میں کیا ہوتا ہے، ان کولڈ ڈرنکس میں کیا کیا اجزاء پائے جاتے ہیں اور ان کا کیا کیا نقصان ہے، ہمارے جسم پر اس کا کیا اثر ہوتا ہے، یہ سب جانیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں پروگرام میرا پاکستان میں یو سی پی کے مشہور پروفیسر بائیو کیمسٹ پروفیسر جہان زیب. السلام علیکم سر، بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ ہمارے پروگرام میں آئے. سر سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے کہ جو کولڈ ڈرنکس ہیں ان کی کمپوزیشن کیا ہوتی ہے، یہ کن کن اجزاء سے مل کر بنتی ہیں؟ وعلیکم السلام، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں ہمبل آف تھینکس اس پروگرام میں آپ نے مجھے انوائٹ کیا. میں ڈاکٹر ماجد اور پوری ٹیم کا میں دل تہ سے بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. تو فرسٹ آف آل ہم کولڈ ڈرنکس کے اوپر اگر ہم بات کریں، کولڈ ڈرنکس کی کمپوزیشن کی اگر ہم بات کریں تو کولڈ ڈرنک کی کمپوزیشن کے اندر بہت سارے انگریڈینٹس اس میں موجود ہیں. ان انگریڈینٹس کے اندر کیفین ہے، شوگر ہے، اور اس کے علاوہ اس میں ہم دیکھیں تو اس کے اندر انگریڈینٹس میں شوگر ہے، کیفین ہے، لیمینیٹ ہے، سٹرک ایسڈ ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ جو ہے کاربونیٹڈ واٹر بھی اس میں موجود ہے، جو کہ یہ ساری ایک ڈفرینٹ ریشو سے، ڈفرینٹ مکسز کے تھرو یہ بنتی ہیں. اور یہ کولڈ ڈرنکس آپ کو جو انٹروڈیوس کروائی جاتی ہے مارکیٹ کے اندر، تو ان تمام انگریڈینٹس کی اوپر اگر ہم بات کریں تو ان کے تمام کے ڈفرینٹ انگریڈینٹس کے ڈفرینٹ ریشو ہیں اور یہ ڈفرینٹ ان کے سائڈ افیکٹس ہیں. ارے سر، سب سے پہلے مجھے بتائیے کہ شوگر کے بارے میں. شوگر کہا جاتا ہے کہ زیادہ یوز نہیں کرنی چاہیے، یہ بہت سی بیماریوں کا باعث بنتا ہے، اوبیسٹی کا باعث بنتا ہے. تو اس میں جو شوگر یوز کی جاتی ہے اس کی کتنی مقدار ہوتی ہے اور وہ کتنی نقصان دہ ہے؟ دیکھیں، اکارڈنگ ٹو WHO ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے اکارڈنگ اگر ہم بات کریں تو پر ڈے جو شوگر ہے ریکمینڈیڈ سنتھیٹک فارم میں جو شوگر ہے، جس کو ہم وائٹ شوگر بھی کہتے ہیں، وہ جو وائٹ شوگر ہے اس کی کوانٹٹی پر ڈے پر پرسن جو ریکوائرمنٹ ہے وہ آپ کے پاس 50 گرامس ہے. لیکن اکارڈنگ ٹو AHA امریکن ہارٹ ایسوسیشن ہمیں ریکمینڈ کرتی ہیں پر ڈے پر پرسن 25 گرامس. اور اگر ہم تمام چیزوں کو کمپیئر کریں ود سافٹ ڈرنکس یا کولڈ ڈرنکس کے ساتھ، تو ڈیفینیٹلی ایک گلاس کے اندر آپ کے پاس جو ایک گلاس سافٹ ڈرنکس یا کولڈ ڈرنکس آپ انٹیک کرتا ہے ایک پرسن، اس میں 12 اسپون آپ کے پاس ہے، جو کہ آپ کی نارمل ریکوائرمنٹ سے ٹو مچ ہے. تو ڈیفینیٹلی جب آپ نارمل سے زیادہ آپ شوگر انٹیک کریں گے اور پھر آپ سنتھیٹک فارم میں انٹیک کریں گے تو آپ کے جو پینکریاس ہے اس پینکریاس کے اوپر سائڈ افیکٹس پڑیں گے. انسولین کی پروڈکشن زیادہ ہوگی، نارمل سے زیادہ انسولین پروڈیوس ہوگی، تو پھر یہ سائڈ افیکٹس کی طرف جائیں گے. تو ڈیفینیٹلی ہمیں اتنے ہی جو ریکمینڈیڈ ہے پر ڈے کے اکارڈنگ ہمیں وہی ریکوائرمنٹ جو ہے، جو ہمیں نیڈ ہے، اس کے اکارڈنگ ہی اس کو لینا چاہیے. اچھا سر، مجھے بتائیے کہ ہڈیوں کی کمزوری کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کولڈ ڈرنکس کے استعمال سے ہڈیاں کمزور ہوتی ہیں، کیا اس میں کوئی حقیقت ہے؟ ڈیفینیٹلی اگر آپ ہم اس کی کمپوزیشن کی بات کریں، کمپوزیشن میں نے ان دا بگننگ آف دس میں نے آپ کو یہ انٹروڈکشن میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کے پاس سٹرک ایسڈ ہے، فاسفورک ایسڈ ہے، آپ کے پاس شوگر ہے، ٹھیک ہے، سنتھیٹک شوگر ہے، کیفین ہے. یہ ساری چیزیں، یہ ساری ڈفرینٹ ریشوز ہیں جو آپ کی کولڈ ڈرنکس کی میکنگ میں انوالو ہیں. تو ڈیفینیٹلی جو آپ کی جو شوگر ہے، جو آپ کی جو ہڈیوں کی اوپر جس کے جو سائڈ افیکٹس ہیں، وہ ہڈیوں کے اوپر جو سائڈ افیکٹس ہیں وہ فاسفورک ایسڈ کرتا ہے. ہم کولڈ ڈرنکس کی میکنگ میں فاسفورک ایسڈ کو ایڈ کرتے ہیں کیونکہ جتنے بھی شوگری یا سافٹ ڈرنکس ہیں وہ ساری کی ساری شوگری ہیں. تو ان شوگر کو پریونٹ کرنے کے لیے کہاں سے ہم پریونٹ کریں گے؟ فرام دی فرمنٹیشن، مینس کہ مولڈ سے، فنجائی سے، بیکٹیریا سے اس کو پریونٹ کرنے کے لیے ہم اس میں فاسفورک ایسڈ ایڈ کرتے ہیں. جب آپ فاسفورک ایسڈ ایڈ کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی فاسفورک ایسڈ کی جو RDA کے اکارڈنگ ایک خاص اماؤنٹ ہے 700 mg پر ڈے پر پرسن.
تو ڈیفینیٹلی جب فاسفورک ایسڈ اس میں ایڈ کیا جاتا ہے تو ڈیفینیٹلی اس کے اندر جب آپ کی باڈی کی ریکوائرمنٹ سے زیادہ آپ فاسفورک ایسڈ آپ انٹیک کریں گے تو آپ کی باڈی سے کیلشیم کو ریپلیس کر دیا جاتا ہے, فاسفورک ایسڈ آپ کی بونز میں ایڈ ہو جاتا ہے. ایکچولی جب ہم کیلشیم آپ کی بونز کی ہم کمپوزیشن کی بات کریں تو بونز آر میڈ اپ بائی دی ٹو تھنگس, مور دین ٹو تھنگس, یعنی اس میں منرلز بھی ہیں, اس میں فاسفورک ایسڈ بھی ہے اور کیلشیم بھی ہے. جب کیلشیم کی ریشو ڈکریز ہوگی تو ڈیفینیٹلی وہ ڈکریز کیسے ہوگی, آپ کی باڈی کے اندر بائی ایڈیٹنگ آف فاسفورک ایسڈ, تو کیلشیم ریموو ہوتا جائے گا, فاسفورک ایسڈ ایڈ ہوتا جائے گا. اور اگر یہی ہماری ریشو رہی, ٹھیک ہے جی, ان فیوچر بینگ اے سائنٹسٹ, بینگ اے ریسرچر, ٹھیک ہے جی, بینگ اے پروفیسر, میں یہ بات کلیئر کرنا چاہوں گا ناظرین کو کہ اگر ہم لوگوں نے اس کے اوپر فوکس نہیں کیا 2025 سے 2030 تک جتنی آپ کی پاپولیشن ہے, جتنی آپ کی جو آپ کی پاپولیشن ہے, اس پاپولیشن میں 50% لوگ بیڈ ریسٹ پر ہو سکتے ہیں. اگر ہم نے ان سافٹ ڈرنکس کو اپنی لائف میں, اپنی سیڈنٹری لائف میں سے اپنی لائف اسٹائل کو چینج نہیں کیا, تو اگر ہم نے اس کو ریموو نہیں کیا تو دین ڈیفینیٹلی کیا ہوگا, ہمارے پاس اوسٹیوپروسس کے کیسز بہت زیادہ آ رہے ہیں. اور اس اوسٹیوپروسس کے کیسز کے اندر کیا ہو رہا ہے جی, ریموول آف ڈیفیشنسی آف کیلشیم. اب کیلشیم کی اگر ہم بات کریں تو کیلشیم کی ریکوائرمنٹ ہے ینگ میں, اگر ہم دیکھیں ینگسٹ میں دیکھیں اس کی ریکوائرمنٹ 1000 mg پر ڈے ہے, ٹھیک ہے جی. وومین کے اندر اگر ہم دیکھیں 50 mg پر ڈے ہے, اور اگر وومینس کی ایج 50 پلس ہے تو 8 آپ کے پاس 100 سے 1200 مینس کہ وی کین سے دیٹ 1000 to 12 mg پر ڈے ریکوائرمنٹ ہے. اور مین کی اگر ہم بات کریں 700 سے, ٹھیک ہے جی, 1000 mg پر ڈے آپ کی ریکوائرمنٹ ہے پر ڈے. تو کیلشیم کے اوپر بہت زیادہ اس کے اوپر ہم کام کرنا چاہیے, ایک اویئرنیس پروگرام کرنے چاہیے, بہت زیادہ لوگوں کو بتانا چاہیے کیلشیم کی ڈیفیشنسی کیا ہے, کیلشیم کہاں سے آپ کی باڈی سے ریموو کی جا رہی ہے. جو آپ جتنے بھی سافٹ کولڈ ڈرنکس آپ انٹیک کر رہے ہیں وہ سارے کی ساری آپ کی باڈی کے اندر فاسفورک ایسڈ کو ایڈ کر رہے ہیں, اور فاسفورک ایسڈ اس کو ریپلیس کر رہے ہیں. کیلشیم جو آپ کی بونس کیا ہے ویک ہو رہی ہیں, اور یہ بونس کہاں پر جا رہی ہیں آپ کی اوسٹیوپروسس میں. تو ڈیفینیٹلی اگر ہم نارمل سے زیادہ یعنی 400 mg جو ہے آپ کے پاس 400 ملی گرام پر ڈے آپ کی جو فاسفورک ایسڈ ہے ڈاکٹر صاحب, اگر ہم اس کو اتنا اگر آپ انٹیک کریں تو آپ کی باڈی کی ریکوائرمنٹ کمپلیٹ ہو جائے گی. اگر آپ مور آپ سافٹ ڈرنکس, کولڈ ڈرنکس کا انٹیک کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ کی باڈی کے اندر اس کے سائڈ افیکٹس کیا ہوں گے کہ آپ کی باڈی کے اندر وہ ٹنگ کی برننگ ہے, لپس کی برننگ ہے, اسٹمک میں پین ہے, اسٹمک میں کریمپس اسٹارٹ ہو جاتے ہیں. تو یہ سارے کے سارے کیا ہیں, سائڈ افیکٹس ہیں ڈیو ٹو ہائیلی انٹیک آف کولڈ ڈرنکس. سر یہ تو بات ہو گئی ہماری ہڈیوں کی کہ ہڈیاں کس طرح سے کمزور ہے, تو آپ نے سارا پروسیس بہت اچھے سے ایکسپلین کیا ہے. سر مجھے بتائیے کہ آپ نے بتایا کہ ہماری کولڈ ڈرنکس میں کاربونیٹڈ واٹر بھی ہوتا ہے, تو کاربونیٹڈ واٹر کس لیے ایڈ کیا جاتا ہے اور اس کے کیا نقصانات ہیں؟ دیکھیں کاربونیٹڈ واٹر جو ہے نا, اگر آپ کسی واٹر کے اندر کاربن ڈائی آکسائڈ کو انٹروڈیوس کرواتے ہیں ہائیلی پریشرائز, ٹھیک ہے جی, تو واٹر ول بیکیم ان دی فارم آف کاربونیٹڈ. اور اگر آپ یہ کاربونیٹڈ واٹر یا سافٹ ڈرنکس یا کولڈ ڈرنکس آپ انٹیک کرتے ہیں وہ ساری کی ساری آپ کے پاس کنٹیننگ کاربن ڈائی آکسائڈ, تو ڈیفینیٹلی جب آپ اگینسٹ دی نیچر آپ کام کر رہے ہیں. لیکن اس کے کچھ 1 سے 2 بینیفٹس ہیں کاربونیٹڈ واٹر کو انٹیک کرنے کے. آپ کی باڈی سے کیا کریں گے جی, کاربن ڈائی آکسائڈ کو ریموو کرنے میں کاربونیٹڈ واٹر ہیلپ فل ہے. آپ کے لنگ سے کاربن ڈائی آکسائڈ کو ریموو کر دیتے ہیں. لیکن آپ کی باڈی کے اندر ڈاکٹر صاحب نیچرلی اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا زبردست قسم کا ایک سیٹ اپ, ایک اچھا نظام رکھا ہوا ہے پوری باڈی کے اندر. ایک انزائمس پروڈیوس ہوتے ہیں, تو وہ انزائمس آلریڈی ڈی کاربوکسیلیشن کرتے ہیں, کاربن ڈائی آکسائڈ کو ریموو کر دیتے ہیں. تو ہمیں اس چیز کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں اس کے اوپر فوکس نہیں کرنا چاہیے. لیکن جو کاربونیٹڈ واٹر ہے جو آپ کی باڈی کے اندر کاربونیشن کو انکریز کر دیتے ہیں, اس کے بہت سارے سائڈ افیکٹ ہیں. تو ڈیفینیٹلی ہمیں ان تمام چیزوں سے اوائڈ کرنا چاہیے. آپ کی باڈی کی جو بلڈ ہے اس کی جو پی ایچ ہے
اس کو انکریز کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی, اور اس کے بہت سارے ہم سائڈ افیکٹ کو ہم ڈسکس کر سکتے ہیں. ٹھیک سر, یہ تو آپ نے کچھ مجھے بتائیے. ہم کولڈ ڈرنک سے اگر سائڈ افیکٹس ہم آن فنگر ٹپس اگر بتانا چاہیں تو آپ ہمارے ناظرین کو بتا سکتے ہیں کہ کون کون سے سائڈ افیکٹس ہیں جو صرف کولڈ ڈرنکس کی وجہ سے ہوتے ہیں؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو جو فیمیل کو میں ذرا زیادہ اس کے اوپر ڈاکٹر صاحب فوکس کرنا چاہوں گا. جو فیمیلز ہیں, فیمیلز بہت زیادہ اس کو لائک کرتی ہیں کہ وہ کس طرح سے بہت زیادہ بیفور فاسٹنگ, ٹھیک ہے جی, آفٹر فاسٹنگ, آفٹر میل, ایوری میل, وہ لائک کرتی ہیں کہ وہ کولڈ ڈرنکس, اور بہت سارے لوگ بھی ان چیزوں کو لائک کرتے ہیں. تو کولڈ ڈرنکس کے سب سے پہلے میں فیمیل کے اوپر بہت زیادہ اس کے اوپر فوکس کروں گا کہ فیمیلز کو ایوائڈ کرنا چاہیے کولڈ ڈرنکس سے, سافٹ ڈرنکس سے. کوکو کولا ہے, پیپسی ہے, ٹھیک ہے جی, ماؤنٹین ڈیوز ہے, ان تمام کے اندر شوگر کی ویلیوز ڈاکٹر صاحب ویری کرتی ہے. یعنی 100 ml جو ہے نا, پیپسی کوکو کولا لیں, اس میں 100 ml میں 10.6 گرام آپ کو کیا ملتی ہے, شوگر ملتی ہے. ماؤنٹینس جو ہے, ماؤنٹینس ڈیوز ہیں, ان کے اگر ہم دیکھیں تو اس میں 10 سے ابو ہے, مینس کہ 12.76 گرامز آپ کو ملتی ہیں. اوور آل میں یہ بتانا چاہوں گا فیمیلز کو اور اپنے ناظرین کو اور آڈینس کو, ٹھیک ہے جی, کہ سائڈ افیکٹس کیا ہیں. سائڈ افیکٹس کے اندر سب سے پہلے فیمیلز کے اندر جو ہے فرٹیلٹی کے اندر میں ایزیلی ایکسپلین کرنا چاہوں گا تاکہ ناظرین کو اس کو انڈرسٹینڈ کرنے میں ایزی ہو. جو فیمیلز کے سیکس آرگنس ہیں, ان سیکس آرگنس کے اندر فیلوپین ٹیوبس ہیں. فیلوپین ٹیوبس کیا کرتی ہیں جی, جو فیمیلز کی اووریز ہیں ڈاکٹر صاحب, اووریز سے ایگس کو کیری کرنے میں پھر ٹو دی وارم. تو ڈیفینیٹلی زیادہ انٹیک آف کیا ہے آپ کے پاس, کولڈ ڈرنکس کیا کرتی ہیں, باڈی کے اندر فیلوپین ٹیوبس کی جو مسکولر ایکٹیویٹی ہے اس کا لوس کر دیتی ہیں. جب مسکولر ایکٹیویٹیز ڈاکٹر صاحب نہیں ہوں گی تو ایگز آگے موو نہیں ہوگا اور مائٹ بھی فرٹیلٹی کی طرف جائیں گے. سیکنڈ ون, پریگنینسی. وہ لوگ جو کنسیو کرنا چاہتے ہیں, وہ پیرنٹس اگر کنسیو کرنا چاہتے ہیں تو ڈیفینیٹلی اگر وہ ویک میں 2 ٹائمس یعنی 2 کولڈ ڈرنکس لے لیتے ہیں تو ان میں بھی فیمیل کے اندر پریگنینسی کا لوسٹ ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ سائڈ افیکٹس کیا ہیں کولڈ ڈرنکس کے, گوئٹ کی اگر ہم بات کریں تو گوئٹ کے اندر انفلامیشن آف دی جوائنٹس ہیں. جوائنٹس کے اندر ڈاکٹر صاحب بہت زیادہ ہمارے پاس جو ہم کلینکلی اگر ہم اس کو ریسرچ کے اوپر ہم بات کریں تو کلینکلی ہمارے پاس بہت سارے ایسے ایویڈنس آ رہے ہیں جو جوائنٹس کے اندر کیا ہے جی, یورک ایسڈ کا انکریز کر جانا, یورک ایسڈ بڑھ جاتا ہے, یورک ایسڈ کرسٹل فارم میں ڈپازٹ ہو جاتا ہے, جوائنٹس میں سویلنگ, جوائنٹس میں انفلامیشن. تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں, اس کے بیک اینڈ میں کیا ہیں آپ کے پاس, اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہ سارے کے سارے کولڈ ڈرنکس ہیں. اس کے علاوہ اور بہت سارے اس میں آپ کے پاس لوس آف, میں نے اس طرح بتایا جی, کیلشیم کا لوس ہے, کیلشیم باڈی سے ریموو ہو جاتا ہے. گوئٹ ہے, پریگنینسی ہے, ٹھیک ہے جی, اور ہیڈک ہے, ٹھیک ہے جی, اور انزائٹی ہے. اس میں بہت سارے, اب انزائٹی یا ہیڈک کیوں ہے, اس کے اندر اس کے انگریڈینٹس کے ہم دیکھیں تو کیفین ہے. کیفین تو ڈیفینیٹلی کیفین کی ایک اماؤنٹ ہے, ایک ریکمینڈڈ اماؤنٹ ہے. کیفین آپ کو پر ڈے پر باڈی کو پر پرسن کو کتنا ریکوائرڈ ہے, بلو دین 400 mg. وہ لوگ جو زیادہ سافٹ ڈرنکس یا کافی کا انٹیک کرتے ہیں, ٹھیک ہے جی. اب اس میں ڈیفینیٹلی سافٹ ڈرنکس میں اگر ہم بات کریں یا کافی کے اندر ہم بات کریں تو دونوں میں آپ کے پاس کیفین ہے ڈاکٹر صاحب. تو کیفین ڈیفینیٹلی کیفین کے اور بھی بہت سارے سورسز ہیں. ان سورسز کی اگر ہم بات کریں تو آپ کے چاکلیٹس ہے, آئی لائک ٹو مچ چاکلیٹس, تو ٹی ہے, کافی ہے, ٹھیک ہے جی, تو کوکو کولا ہے, سافٹ ڈرنکس ہیں. تو ان میں تمام میں کیفین بہت زیادہ ہے. تو کیفین سے آپ ایوائڈ کریں. کیفین کیا کرتی ہے, زیادہ انٹیک کیفین ہیڈک, انزائٹی, ٹھیک ہے جی, مینٹل ڈس آرڈرس کریٹ کرے گی. لیکن کیفین کی کچھ پازیٹیو امپیکٹس بھی ہیں لائف کے اندر. وہ پازیٹیو امپیکٹس کیا ہیں جی, اگر آپ کیفین یا کافی پر ڈے آپ انٹیک کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ کو پر ڈے 2 ٹھیک ہے جی کپ کافی ریکوائرڈ ہے. اگر آپ 2 سے 5 تک جاتے ہیں تو آپ کی باڈی کی ریکوائرمنٹ سے زیادہ جو ہے نا آپ کی باڈی میں اس کی ضرورت سے زیادہ آپ انٹیک کر رہے ہیں تو اس کے بہت سارے سائڈ افیکٹس آ جاتے ہیں جس طرح میں نے. اب لیکن اس کے جو پازیٹیو اگر ہم دیکھیں, الزائمر ڈیزیزز ہیں, ٹھیک ہے جی, پارکنسنس ڈیزیز ہے, اس سے پریونشن آپ کو ملتی ہے کافی انٹیک کرنے سے کیونکہ اس کے اندر کیفین ہے.
لیکن ٹائرڈنیس آپ کی جو ہے آپ کمفرٹ فیل کرتے ہیں کافی یا کیفین انٹیک کرنے سے, لیکن اس کے پھر سائڈ افیکٹس بہت زیادہ آ جاتے ہیں. اچھا سر مجھے یہ بتائیے کہ جگر, میدا اور دانتوں کے خراب ہونے کی وجوہات بھی کیا کولڈ ڈرنکس ہیں؟ ڈیفینیٹلی ڈاکٹر صاحب, میں آلریڈی آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس کی کمپوزیشن کی اگر ہم بات کریں نا تو کمپوزیشن میں کاربونیٹڈ واٹر ہے, تو کاربونیٹڈ واٹر جب آپ انٹیک کریں گے تو ڈیفینیٹلی آپ کی باڈی کے اندر کاربونیشن ہوگی. تو جب کاربونیشن ہوگی ڈاکٹر صاحب تو ڈیفینیٹلی آپ کی باڈی کے اندر ٹوتھ ڈیکیئنگ اسٹارٹ ہو جائے گی. آپ کی ٹیتھ کے اوپر ایک انیمل کی ایک لیئر ہے, وہ انیمل کی لیئرس ریموو ہونا شروع ہو جائے گی. اور ڈیفینیٹلی آپ کی جو بال فنکشنز ہیں, ٹھیک ہے جی, گیسٹرو انٹسٹائنل اگر ہم اس کو سارا سسٹم کو اگر ہم ڈسکس کرنا چاہیں تو اس کے اوپر آپ کی باڈی کے اندر کولن ہے اور اس کے ڈفرینٹ پارٹس ہیں. تو ڈیفینیٹلی جو کولن ہے یا اس کے اندر جو بالز ہے وہ بالز کی ڈس فنکشننگ اسٹارٹ کر دیتا ہے. کون جی؟ کاربونیشن سے ہم بات کریں جی کاربونیٹڈ واٹر. تو کاربونیٹڈ واٹر آپ کی تمام سافٹ ڈرنکس کولڈ ڈرنکس میں موجود ہے. ہائیلی پریشرائز واٹر یا اس کا جو سولوشن ہے جس میں ڈفرینٹ ریشو سے ڈفرینٹ انگریڈینٹس ہیں, اس میں اس کو پریشرائز کر کے کاربن ڈائی آکسائڈ اس میں ایڈ کی جاتی ہے. تو ریزلٹنٹ جب آپ اس کا انٹیک کرتے ہیں, ایک تو وہ اس کو کاربونیشن سے ایک تو پنجنٹ ٹیسٹ آتا ہے. جب بھی آپ سافٹ ڈرنکس کو انٹیک کرتے ہیں تو آپ کو لگ کے, ڈاکٹر صاحب وہ لگ کے آپ کو آپ فیل کرتے ہیں, وہ لگ کے جاتی ہے آپ کے تھراٹ میں لگتی ہے. تو ڈیفینیٹلی وہ پنجنٹ اسمیل ہے, وہ آپ نیچر کے اگینسٹ کام کر رہے ہیں. یعنی کاربونیشن آپ کی ٹوتھ ڈیکیئنگ میں بھی انوالو ہے, وہ آپ کے جو گیسٹرو انٹسٹائنل سسٹم ہے, جو کولن ہے, جو آپ کا بال فنکشن ہے, اس کو بھی ڈیکیئنگ کرتی ہے. اور along with this they also removal the calcium from your bones. سر اچھا, اس کے اتنے نقصانات ہیں جو آپ نے بتائے, میدے کا مسئلہ, جگر کا مسئلہ, کینسر, ہڈیوں کی کمزوری, دانتوں کا خراب ہونا, شوگر, موٹاپا, اتنی بیماریاں اس سے ہیں, مگر اس کے باوجود بھی میں نے ایک چیز دیکھی ہے کہ ہمارے جو اشتہارات آتے ہیں جس میں بہت بڑے بڑے نامور ایکٹر, نامور اسپورٹس مین, وہ اس ایڈ کو اتنے اچھے طریقے سے پریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں جیسے کہ کوئی فائدہ مند چیز ہو. ڈاکٹر صاحب بڑا اچھا کویشچن کیا آپ نے. دیکھیں اس کے اوپر, اس کے بین کے اوپر کوئی کمپین نہیں کر رہا, ٹھیک ہے جی. اس کو اسٹاپ کرنے میں کوئی کمپین نہیں کر رہی, بلکہ اس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے, ٹھیک ہے جی. اس کی پروموشن کے اوپر کام کیا جا رہا ہے, جبکہ یہ انٹائرلی جو ہے نا وہ غلط ہے, ٹھیک ہے. ہماری جو نوجوان جنریشن ہے, ینگسٹ ہیں, تمام لوگوں کو ایک اٹریکشن کریٹ کی جا رہی ہے. ایڈ اس طرح سے بنائے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے جی. نئے سے نئے فلیور ایڈ کیے جا رہے ہیں. وہ سارے فلیور جو ہے فوڈ ایڈیٹیوس کے طور پر یوز ہوتے ہیں. اگر ہم فوڈ ایڈیٹیوس کے فلیورس کی اگر ہم بات کریں تو ڈاکٹر صاحب جو آپ کے پاس ہے 10 ملی گرام پر ایئرس, ایک جو فوڈ کوالٹی کے اکارڈنگ ہم بات کریں تو 10 mg پر پرسن ریکوائرمنٹ ہے فوڈ ایڈیٹیوس. تو یہاں پر تو ہم مینس کہ پر ایئرس 10 mg فوڈ ایڈیٹیوس کی ریکوائرمنٹ ہے پر پرسن. تو یہاں پر تو میں کہتا ہوں 100 mg فوڈ ایڈیٹیوس ہم ڈفرینٹ سورسز سے ہم انٹیک کر رہے ہیں. تو یہ دیکھیں اس کے اوپر وہ خود جو اسپورٹس مین ہے, بینگ اے اسپورٹس مین, میں بہت اچھے طریقے سے اس کو ایکسپلین کرنا چاہوں گا کہ یہ بہت ہارمفل ہے, بہت زیادہ یہ ہارمفل ہے. کولڈ ڈرنکس, سافٹ ڈرنکس سے اوائڈ کریں. یہ لوگ اٹریکشن کریٹ کرنے کے لیے نئے سے نئے فلیور انٹروڈیوس کروا رہے ہیں, جو کہ غلط ہے, ٹھیک ہے. اس کی کمپوزیشن میں نے بتا دی. اس کی کمپوزیشن میں وہ سارے انگریڈینٹس اگر ہم نیچرل اور سینتھیٹک فارم میں لیں تو وہ اچھے ہیں, وہ آپ کی ہیلتھ کے لیے بینیفیشیل ہے. لیکن اگر ہم اس کو سنتھیٹک فارم میں لیتے ہیں اور ضرورت سے زیادہ ہم لے لیتے ہیں تو ڈیفینیٹلی کڈنی اسٹونس کاز کر رہے ہیں, ٹھیک ہے جی. بلڈ پریشر انکریز کر رہے ہیں, ڈیفینیٹلی انزائٹی ہے, ڈپریشن ہے. تو یہ ساری چیزیں اس طرف لے کے جا رہی ہیں. ہمارے جو ہے جتنے بھی ایکٹرس ہیں خود اتنے ڈائٹ کانشیس ہیں, ڈائٹ پلاننگ کرتے ہیں, ٹھیک ہے جی. کولڈ ڈرنک سے اوائڈ کرتے ہیں, لیکن کرتے کیا ہیں, ان کی اپنی مینس کے فیم کے لیے یہ ان کے ڈفرینٹ ایڈ کرتے ہیں, اور جو کہ غلط ہے. میں اس کو جو ہے نا وہ کہتا ہوں کہ یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس کے اوپر پوری کمپین چلنی چاہیے, کالجز میں, یونیورسٹیز میں اور اسکول میں اس کے اوپر پراپر بین ہونا چاہیے. سر بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا. اور ناظرین آپ کو بھی جہانزیب صاحب جو پروفیسر ہیں UCP میں, انہیں بہت ہی اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا کہ کولڈ ڈرنک سے کتنے نقصانات ہیں اور یہ فیمیلز میں, میلز میں, ہر کسی میں کس طرح کے نقصانات پہنچاتے ہیں. تو ہم سب کی آپ سے یہی التجا ہے کہ آپ لوگ جتنا ہو سکے ان کولڈ ڈرنک سے اوائڈ کریں. اس کے
اس کے علاوہ کیا کر سکتے ہیں آپ؟ سادہ پانی جوسز فروٹس ان کا انٹیک زیادہ سے زیادہ کیجیے. اپنا خاص خیال رکھیے. یہ زندگی بہت ہی قیمتی ہے اور آپ اگر اپنے نہیں جی رہے تو اپنے پیاروں کے لیے کم از کم اس کا خیال رکھیے. اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے. پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.